میں اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگار سلگا رہا تھا۔ یہ میرا واحد وفادار دوست تھا جو اتنے عرصے میں میرے ساتھ رہا اور جس نے میرا غم بانٹا تھا، ایسا غم جس کی سوچ ہی مجھے اندر تک شرمسار کر کے رکھ دیتی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں ایک بار پھر سے گرنے لگتا تھا۔ جس روز میری جان مجھ سے روٹھ کر چلی گئی، اس کے بعد تو میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ اپنی من پسند چیز کو اتنے کڑے امتحانوں سے گزارنے کے بعد پا لینا کیسا ہوتا ہے بھلا؟ اور پھر وہی چیز ایک ایسے ہی لمحے میں دوبارہ چھن جائے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی اس کا اندازہ بھی کر سکتا ہے؟ شاید کوئی نہیں جان سکتا کہ ان 10 سالوں میں میری روح کو کتنے پیوند لگے تھے اور میں تخریب کاری کے کن کن مراحل سے گزرا تھا۔ سگار کے دھوئیں میں ماضی کے مناظر ابھر کر مندمل ہو رہے تھے۔ میں نے خود کو اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ گزشتہ زندگی کے خسارے میری روح کو نہیں جکڑتے تھے، مگر کبھی کبھی جب میں ذرا فرصت میں ہوتا تھا تو یہ یادیں خود بخود سگار سلگاتے ساتھ ہی سلگنے لگتی تھیں اور پھر میری روح کے بخیے ادھڑ جاتے تھے۔ میں نے اسے پا کر کھو دیا تھا، اور پا کر کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ میں گزشتہ سالوں میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ میں آج کامیابی کا ہر میدان فتح کر چکا تھا۔ میری ترقیاں میرے شانوں پر بنے ستاروں میں اضافہ کرتی جا رہی تھیں۔ آج میں ایک کرنل تھا، مگر اتنی زیادہ طاقت اور اختیارات ہونے کے باوجود بھی میں اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاؤں پر اس کے وعدے کی زنجیر بندھی تھی اور میرے گلے میں اس کے باپ کا پٹا تھا جسے میں چاہ کر بھی اتار نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میری یہ طاقت کسی کام کی نہ تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ شرافت علی، جو کہ میرا پرانا ملازم تھا، وہ مجھے نیچے بلانے کے لیے آیا کہ کوئی مہمان ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے چھٹی والے دن بھی کوئی مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا، کوئی نہ کوئی آن دھمکتا ہے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ جیسے ہی زینہ اتر کر لاؤنج میں داخل ہوا تو آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میرے اندر جیسے چنگاری سلگی اور شعلے میں بدل گئی۔ وہ سائمہ کا باپ میجر جنرل آصف کمال تھا، وہ شخص جس نے میری شادی کی رات کو میری محبت مجھ سے چھین لی، میری پیاری بیوی سائمہ، جسے پانے کے لیے نہ جانے میں نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے تھے، اور جب اسے پانے کے بعد اسے گھر رخصت کر کے لایا تو اس کا باپ کرنل آصف کمال میرے کمرے میں آیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دلہن بنی سائمہ اپنے باپ کو یوں ہمارے کمرے میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ پہلی ہی رات کو اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے آیا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ آج تو میرے ملن کی رات تھی۔ اس رات میں سائمہ کے علاوہ کسی کو درمیان میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے سسر کو دیکھ کر میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ شہنائیاں تھمیں اور خطرے کی گھنٹیاں میرے چاروں سو بجنے لگیں، اور ان کی اگلی بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ انہوں نے ہم دونوں کے سامنے اپنا موبائل نکال کر ایک ریکارڈنگ آن کر دی، اور جیسے جیسے وہ چل رہی تھی سائمہ کا چہرہ مارے ہتک اور توہین کے سرخ پڑ چکا تھا، اور میں یوں تھا جیسے ابھی کمرے کا پورا ملبہ میرے سر پر آن گرے گا، مگر نہ تو کمرے کا ملبہ مجھ پر گرا، نہ ہی میں لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ میں بس سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ میری نظریں اپنی محبوب ترین دلہن پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں اسے امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اس بکواس پر یقین نہ کرے جو اس موبائل کے ریکارڈر میں بکی جا رہی تھی، مگر سچ کہتے ہیں کہ لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ ایک ذرا سی غلط فہمی کے پیچھے ہماری برسوں کی چاہت پر لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ وہ بھی تو چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی دلیل، بس تخلیہ۔ کرنل آصف کمال نے جو مجھ پر وار کیا تھا وہ بہت کاری تھا، اتنا کاری کہ شاید میں کبھی سنبھل نہ پاتا۔ میں جب ہوش کی دنیا میں لوٹا تو ایک دم سے اپنا بھاری لہنگا دونوں مٹھیوں میں پکڑ کر کمرے سے جاتی سائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس کی نظریں مجھ سے ملیں تو ان میں بے یقینی تھی۔ اگر وہ اس بکواس کو سننے کے بعد بے یقین تھی تو پھر وہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ بھی ہماری شادی والی رات؟
میں نے اس سے سوال کرنا چاہا مگر اس کی آنکھوں میں پہلے ہی بہت سے ادھورے جوابات رقم تھے۔ اس نے ایک دم سے میرے سینے پر مکہ مارا، کہا اچھا انتقام لیا تم نے میرے ساتھ، کیونکہ تمہیں لگتا تھا نا کہ سائمہ بڑے مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے، اس لیے تم نے آج مجھے آزمائش بھی ایسی دی ہے کہ میں منہ کے بل زمین پر گری ہوں۔ عامر سلطان، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے اتنی کمزور نہیں پڑوں گی کہ تمہارے در پر مجھے اپنی محبت کا خالی کاسا لانا پڑے کہ اسے بھر دو۔ یہ سائمہ کمال کا عامر سلطان سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ وہ مجھ سے ایک بار تو پوچھ سکتی تھی نا کہ کیا یہ سب سچ ہے یا کوئی پروپیگنڈا ہے، مگر اسے اپنے باپ کی طرح بس فیصلہ سنانے کی عادت تھی، جو وہ سنا کر جا چکی تھی، اور میں بغیر اپنی صفائی پیش کیے مجرم کھڑا تھا جسے تمام عمر قید تنہائی کی سزا سنائی گئی تھی۔ مجھے لگا شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی میری آنکھ کھلے گی اور وہ بالکل میرے پہلو میں لیٹی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اس محبت پر جائز مہر ثبت کرنے کی رات، وہ رات جس کے لیے میں نے نہ جانے کیسی تیاری کی تھی، کیسے کیسے جملے تلاش کیے تھے، محبت کی قدیم کتابوں کو کھنگال کر کہ اس کے کانوں میں یہ نغمے کس طرح سناؤں گا۔ وہ میری سنگت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین ہستی سمجھے گی، مگر دو پیار کرنے والوں کے درمیان ایک ولن تو ہوتا ہی ہے نا، اور میرے کیس میں وہ ولن اس کا اپنا باپ تھا جو انتہائی طاقتور تھا۔ کیسے اس نے ایک ہی لمحے میں میری زندگی کا تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے بھی اب اتنا ہی طاقتور بننا تھا تاکہ میں اپنی محبت کو واپس حاصل کر سکوں، جو میری 9ویں جماعت کا پہلا عشق تھا، اور جو محبت 9ویں جماعت کے بورڈ ایگزامز کے قریب ہو جائے وہ کمبخت پوری زندگی کو ایک امتحان بنا دیتی ہے۔ میں نے وہ نوٹس بڑی محنت سے بنائے تھے۔ میرے متعلق کلاس میں مشہور تھا کہ میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو چیز میں نے اتنی محنت سے صرف اپنے لیے بنائی ہے اس پر صرف میرا ہی حق ہے، مگر سائمہ کے معاملے میں میرے سارے اصول الٹے پڑ گئے۔ اب میں اپنے لیے اتنی محنت سے نوٹس نہیں بناتا تھا جتنا اس کے لیے بناتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پڑھائی میں کم تھی اور میں اس سے بڑھ کر تھا، وہ بلا کی ذہین اور محنتی لڑکی تھی اور چیزوں کو لمحوں میں پک کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر نہ جانے نیوٹن کے قوانین اس کے سر کے اوپر سے کیوں گزر جاتے تھے، اور میں اسی کے نوٹس بنا کر آج اسے پیش کرنے والا تھا۔ میں نے یہ نوٹس اتنی تفصیل اور باریک بینی سے بنائے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ آج تو وہ میری طرف دیکھ کر ضرور مسکرائے گی اور اپنی ناک پر بل نہیں ڈالے گی جو مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی پڑ جاتے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایسے تیاری کرتی تھی جیسے بڑی مجبوری میں اسے باندھ کر میرے ساتھ بٹھایا گیا ہے، کیونکہ اس کے والد کرنل آصف کمال خود اس دن پرنسپل کے آفس آئے تھے اور مجھے بلوا کر کہا تھا کہ ایگزام سے پہلے جو مقابلے کا امتحان ہونا ہے اس میں تم دونوں نے شرکت کرنی ہے، اور سائمہ کی تیاری میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تم اس کی اسٹڈیز میں ہیلپ بھی کرو گے، جہاں جہاں اسے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تم مجھ سے پورا کرو گے، کیونکہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہی دوسرے اسٹوڈنٹ کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ٹیچرز کا کام تو بس لیکچر دینا ہوتا ہے، آگے سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور اسے ذہن نشین کرنا اسٹوڈنٹس کا کام ہوتا ہے۔ میں نے بڑی خوش دلی سے حامی بھری تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ پکا پکایا پھل میری جھولی میں گرنے والا تھا۔ میرے پاس 1 مہینے کا وقت تھا اس کے دل پر اپنی محبت ثبت کرنے کا، اور پہلا خط تو میں اس کے بیگ میں ڈال ہی چکا تھا۔ شاید اس کے دل کا کوئی تار تو اپنی جگہ سے ضرور ہلا ہوگا۔ اگلے دن جب ہم دونوں نیم کی گھنی چھاؤں کے نیچے بیٹھے تیاری کر رہے تھے تو میں نے ذرا سی کوشش کی کہ اس کے ساتھ فری ہو سکوں، مگر وہ تو اپنے پیروں پر پانی تک نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا خول چڑھا رکھا تھا جسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ پہلے ہی دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی سوچ کس قدر میچیور ہے، اور وہ جذباتی لڑکیوں کی طرح ہرگز نہیں تھی، حالانکہ اس کی عمر ایسی تھی کہ وہ صنف مخالف کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سے پہچان سکتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں اس کے پاس بیٹھتا
تو وہ عجیب بیزاری اپنے چہرے پر سجا لیتی۔ محبت کے راستے میں اگر زمانے اور ظالم سماج کی رکاوٹ ہو تو بندہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتا ہے، مگر جب آپ کا محبوب ہی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے تو پہلی پیش قدمی کرنے سے پہلے جان 100 بار نکلتی ہے کہ کہیں وہ غصے میں تل ملا کر ایک تھپڑ ہی نہ منہ پر جڑ دے اور ساری محبت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں اپنی محبت کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اسے منجدار کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اپنی پوری تیاری کے ساتھ پہلا وار کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جو رکھ رکھاؤ وہ دکھا رہی تھی، میں نے اس سے بڑھ کر اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا تاکہ وہ مجھے کوئی چھچھورا لڑکا نہ سمجھے جو لڑکی کو دیکھتے ساتھ ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں نے خود پر کافی ضبط کیا، خود پر ملمہ کاری چڑھائے رکھی، مگر جب میں اس کے قریب جاتا، اس کو دیکھتا، تو میرے اندر ایک ایسا شور برپا ہوتا کہ اسے بار بار نظر انداز کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اس لیے میں نے سائنس کی روح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو سائمہ، ہر مخالف چیز دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ تو ایک یونیورسل لا ہے۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے میں اس کے ذرا سا قریب آیا تو اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے ہٹایا، کہنے لگی تم دور رہ کر بھی مجھے سمجھا سکتے ہو، میرے کان بہرے نہیں ہیں۔ اور میں جو اتنے جوش میں اپنی محبت کا اظہار نیوٹن کے قانون کی روشنی میں کرنا چاہ رہا تھا، ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹ گیا اور میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ویسے بھی اس کے معاملے میں مجھے بار بار اپنے ذہن میں ایک ہی جملے کی ریہرسل کرنا پڑتی تھی جو میں اس سے کہنے والا ہوتا تھا، کیونکہ میں تو صدا کا عدم اعتماد کا شکار لڑکا تھا۔ ایک جملہ پورا کرتے کرتے 2-3 لفظ میرے حلق میں اٹک کر رہ جاتے اور ان کو نکالتے نکالتے وہ کچھ سے کچھ بن جاتے تھے۔ شاید یہ وجہ بھی تھی کہ وہ مجھ سے کتراتی تھی اور ہر وقت اپنے ناک پر اور ماتھے پر سلوٹیں ڈالے رہتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس عشق پر فاتحہ پڑھ لوں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، بہاڑ میں جائے یہ محبت۔ مگر یہ سوچ آتے ہی ایک دم سے میرے اندر میری محبت مجھے گھونسے مارنے لگتی اور میں اپنی انسلٹ بھلائے ایک نئے عزم کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگتا۔ وہ جب بھی اپنے بیگ کی زپ کھولتی تو میں ایک دم سے چکنا ہو جاتا اور اندر جھانک کر دیکھتا کہ شاید میرا خط کہیں سر دیے پڑا ہوگا۔ اگر میں خود اس سے پوچھتا تو اسے بالکل یقین آ جاتا کہ میں ہی وہ چھچھوری حرکت کرنے والا لڑکا ہوں، پھر تو وہ شاید میرے قریب بھی نہ بھٹکتی۔ ایک بار میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی تو اس کے اندر سے ایک ٹوڑا مڑا کاغذ خود بخود ہی ایک کتاب کے ساتھ باہر آ گیا اور میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا جس کے اندر اتنی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں کہ مجھے اپنے عشق کے پہلے اظہار کی بے حرمتی پر رونا سا آ گیا۔ پھر بھی میں نے ڈھیٹ بن کر پوچھ لیا کہ سائمہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو یہ تمہارے کام کی ہوگی، اسے بیگ میں رکھ لو۔ میں نے اس خستہ حال کاغذ کو انگوٹھے اور انگلی کی پور کے درمیان تھاما اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جس پر میں چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ تھامے بغیر ہی کہہ دیا کہ اسے پھینک دو۔ اس طرح کے کاغذ اکثر ہی میرے بیگ میں سے برآمد ہوتے رہتے ہیں، میں تو ان پر دھیان بھی نہیں دیتی۔ نہ جانے کون ہے جو اسکول کی کتابیں پڑھنے کی آڑ میں 2-4 شاعری کی کتابیں پڑھ کر سمجھتا ہے کہ اس نے تو محبت پر مکمل عبور حاصل کر لیا اور محبوب کو اس کاغذ کے ٹکڑے سے اپنے بس میں کر لے گا۔ گدھا کہیں کا۔ اس نے انتہائی ناگواری سے خط لکھنے والے کو گدھا کہہ دیا، اور میں جو خود کو اس وقت آئینے میں دیکھ لیتا تو مجھے اپنے سر پر 2 عدد سینگ بھی نظر آ جانے تھے۔ مجھے اپنے دوست توصیف پر بے پناہ غصہ آیا جس نے مجھے خط لکھنے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ محبوب کے دل کی کھڑکی ان خطوں سے کھلتی ہے، مگر اس کے اندر نہ تو کوئی دل تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ کھڑکی تو دور کی بات، روشن دان تک نہ تھا کہ بندہ اندر جھانک سکے۔ آخر اس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے یا نہیں؟ کمپٹیشن میں صرف 1 ہفتہ رہتا تھا اور میں یہاں محبت کا میدان مارنے کی سر توڑ کوشش میں ہلکان تھا۔ میرا دوست مجھے اوٹ پٹانگ مشورے دیتا رہتا کہ اس سے پہلے کہ چڑیا ہاتھ سے نکل جائے، یار تو کچھ کر۔ میں اسے بس گھور کے رہ جاتا کہ جو تیرا مشورہ مانا تھا میں نے، اس نے تو مجھے گدھا بنا دیا۔ اب مزید تیرا کوئی مشورہ نہیں مانوں گا۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے خود اپنے بل بوتے پر کرنا تھا۔
یہ محبت تو میری انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ آخر کوئی لڑکی اس حد تک سخت دل کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس کا دل موم کر کے ہی دم لوں گا۔ اب میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے لگا، کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر ہر وقت اس کے ساتھ کسی محافظ اور سائے کی طرح لگا رہتا۔ اس کے دل تک بات آنے سے پہلے ہی میں اس کے سامنے وہ چیز لا کر رکھ دیتا، کیونکہ جو بھی تھا مجھے اس کے اندر کی بات کا فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اسے اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب میں اسے متاثر کر رہا تھا اس کا خیال رکھ کر، کیونکہ لڑکیاں کافی کمزور فطرت کی مالک ہوتی ہیں اور انہیں ایک محافظ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بھی اس کے لیے وہ محافظ بن گیا تھا کہ اگر وہ محبت سے میرے قریب نہیں آئے گی تو ضرورت اسے میرے قریب ضرور لائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کام کیا کہ میں ہر ٹیسٹ میں اسے خود سے آگے بڑھنے دینا چاہتا تھا۔ میں جان بوجھ کر ٹیسٹ کے اندر کچھ غلطیاں کر جاتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مارکس مجھ سے کم آئیں تو وہ میرے بارے میں حسد یا جلن کا شکار ہو جائے۔ میں اس کے دل کے آئینے کو اپنے لیے بالکل شفاف رکھنا چاہتا تھا، اور واقعی میرا یہ طریقہ کام کر گیا۔ جب بھی اس کے مارکس مجھ سے زیادہ آتے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں بات کرتی، اور اگر کسی بھی ٹیسٹ میں اس کا ایک آدھ نمبر بھی مجھ سے کم ہو جاتا تو وہ مجھ سے کترا کر گزر جاتی، جیسے میں اس کا کوئی بہت بڑا دشمن ہوں، اور یہ چیز مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ جس لڑکی نے میری زندگی کو ایک امتحان بنا دیا تھا، میں اس کے ہر امتحان میں پورا اترنا چاہتا تھا۔ میں بالکل اس کے معیار کے مطابق ڈھلنا چاہتا تھا۔ اس لیے نہ صرف وہ کمپٹیشن میں ونر قرار پائی، بلکہ بورڈ کے ایگزامز میں بھی اس کی پرسنٹیج مجھ سے زیادہ تھی، اور وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں نے پہلی بار یہ جانا کہ وہ شروع دن سے مجھ سے تھوڑا سا جلن کا شکار رہتی تھی اور کسی بھی طرح مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ اسی لیے مجھ سے کترائی رہتی تھی اور دوستی میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھے اپنا دشمن بنانے کی ٹھان لی تھی۔ مگر جب دشمن خود ہی زیر ہو جائے تو وہ دشمن تھوڑی نہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہماری دشمنی اب دوستی میں بدل چکی تھی۔ میٹرک کے امتحانات سے پہلے ہم گہرے دوست بن چکے تھے، کیونکہ میں نے آہستہ آہستہ بڑے صبر کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ اسے رام کر لیا تھا۔ میں اس کی رمزیں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں ہر وہ کام کرتا جو اسے پسند ہو، اور اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا کہ وہ میرے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور میری یہ محنت اور کارکردگی رنگ لائی۔ میٹرک کے ایگزامز میں اس نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا، میں سیکنڈ آیا تھا۔ میں اس سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہی رہتا تھا، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت آگے تک بڑھ چکا تھا، اور میں اب پوری زندگی اس کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتا تھا۔ مگر یہاں پر مجھے بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جس نے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ کرنل آصف کمال مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کی کامیابیوں میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں کا ہی ایک کالج میں اسکالرشپ پر ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا کہ ہمارا ساتھ کافی لمبا جائے گا۔ میرا پلان تھا کہ ہم دونوں FSC کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ کا امتحان دیں گے اور یوں اپنے کریئر کا آغاز کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میرا ایک اور پلان تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اس سال اس سے اظہار محبت کروں گا اور کہوں گا کہ وہ کب سے میرے دل پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہے، کہ میرا دل اب اس کی پیش قدمی کا منتظر ہے۔ کیونکہ سائمہ میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت میری سنگت میں رہنے لگی تھی۔ ایک اچھے اور بہترین دوست کی طرح میں نے اس کا دل دوستی سے جیت لیا تھا۔ بس اب محبت کا پڑاؤ رہتا تھا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ یہی پڑاؤ تو وہ مشکل کڑی ہے جو مجھے ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والی ہے کہ ایک پلڑے میں میرا مستقبل رکھا جائے گا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اور میرے پاپا کا وہ خواب کہ وہ مجھے بہت آگے تک جاتے دیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی اسی پلڑے میں رکھا گیا تھا۔ اور دوسرے پلڑے میں میری محبت تھی، جو میرے لیے سب سے بڑھ کر تھی، سب سے اہم تھی، اور اس محبت کو پانے کے لیے میں اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ مگر شاید یہاں پر میں غلط تھا، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آیا تو میں نے اپنی نادانی میں کچھ ایسا کر ڈالا کہ کامیابیوں اور روشن مستقبل کو میری جھولی میں تو ڈال دیا گیا،
مگر میری محبت مجھ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گئی، اور میں طاقتور اور کامیاب ترین انسان ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کا کمزور ترین انسان بن کر رہ گیا، جس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا اور بالکل تہی دامہ رہ گیا۔ سائمہ، میں بہت عرصے سے اپنے دل میں ایک بھید چھپا کر بیٹھا ہوں، اور اب اس بھید کا بوجھ اس قدر بھاری ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ بانٹوں گا نہیں تو خود بٹ جاؤں گا۔ آج میں ٹھان چکا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار اس سے کر ڈالوں گا، کیونکہ ہمارے بورڈ کے ایگزامز قریب تھے اور میں انہی امتحانوں سے پہلے اپنے اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ سائمہ، جو میرے پاس میتھس کا کوئی سوال حل کروانے آئی تھی، میری اس بات پر ایک دم چونک گئی اور نارمل سے انداز میں کہا کہ ہاں عامر، بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ایسے نہ سنو، بلکہ ہمہ تنگوش ہو کر سنو، ایسے سنو کہ تمہیں اس صدا کے علاوہ کوئی چیز سنائی نہ دے۔ یہ میری تم سے درخواست ہے کہ کم از کم میری اس عرضی کو پورے دھیان سے سنو اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ تم ایک جذباتی لڑکی کی طرح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے سوال کی ساری کتابیں بند کر دیں اور اپنی آنکھوں میں سوال لیے میری طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری عادت نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا تمہید باندھنے کی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا، اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کرتا اور وہ تمام محبت نامے تھماتا جو میں نے ان 2 سالوں میں اس کے لیے لکھے تھے، کیونکہ میں آج بھی بولنے کے معاملے میں تھوڑا سا ڈرپوک تھا۔ اس لیے میں نے جو بھی اس کے لیے محسوس کیا تھا بے شمار خطوط کی صورت لکھ دیا تھا، اور آج وہ خطوط اس کے حوالے کرنے کا دن تھا۔ میں نے جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا کہ گھر جانا اور ریلیکس ہو کر ان کو پڑھنا، کیونکہ یہ صرف لفظ نہیں ہیں بلکہ کسی کے جذبات ہیں جو بالکل سچے ہیں۔ ان میں ذرا بھی ملاوٹ یا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کافی تشویش کے عالم میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس بھاری لفافے میں آخر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نوٹس تو ہرگز نہیں تھے جو میں اسے بنا کر دیا کرتا تھا۔ یہ کچھ اور تھا جو شاید اس کے دل کی دھڑکن کا رخ بدلنے والا تھا۔ اسے وہ لفافہ تھما کر میں واپس پلٹ آیا، کیونکہ میں مزید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس پر آگہی کا لمحہ وارد ہونے والا تھا۔ اس پوری رات سائمہ کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی اور اس نے وہ پیام نامے پڑھ ڈالے، اور عجیب سے جگنوں اس کی آنکھوں میں رقص کرنے لگے، کیونکہ اس کے دل نے ایک دھن بجانی شروع کر دی، محبت کی دھن۔ آخری پیام نامہ پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو ایک لڑکی کے چہرے پر تب پھیلتی ہے جب اسے اپنے محبوب کی طرف سے کوئی پسندیدہ بات سننے کو ملتی ہے۔ آخری پیغام نامہ پڑھنے کے بعد اس نے وہ سارے خط اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور کمرے سے باہر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ آج اس کے دل پر ایک ایسی کیفیت وارد ہو چکی تھی جو شاید اسے سونے نہیں دے گی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اپنی بالکنی میں کھڑی ہو کر آسمان پر چاند کو تک رہی تھی، اور دل کی بے چینی اسے مزہ دے رہی تھی۔ یہ دل جلد سے جلد اپنے محبوب سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ بالآخر میں نے 4 سال کے پاپڑ بیلنے کے بعد اس تک اپنا محبت نامہ پہنچا دیا تھا، اور میں ساری رات بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ نہ جانے وہ کل آ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارے گی یا میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گالوں پر رکھے گی، جو اس کے دل میں محبت کی چنگاری جلنے سے دہک رہے ہوں گے۔ ساری رات میری بے چینی میں کٹی، اور صبح جب میں اس کے سامنے کھڑا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں وہ تمام جواب پڑھ لیے جو میرے پسندیدہ تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس محبت کی کامیابی پر کیا کر ڈالوں، مگر اس سے پہلے کہ میں مکمل خوشی بناتا، میرے سر پر ایک بم پھٹا تھا، کیونکہ میرے محبت نامے صرف سائمہ کی نظر سے ہی نہیں گزرے تھے، بلکہ اس کے باپ کرنل آصف کمال کے ہاتھ بھی لگ چکے تھے۔ بورڈ کے ایگزامز ہونے سے کچھ دن قبل جب میں اپنی کامیابیوں تک جاتی سیڑھی کے آخری زینے پر تھا اور اپنی محبت کے عروج پر تھا، جب میرے دل میں سائمہ بڑے مان سے براجمان تھی اور میرا دماغ مستقبل کی کامیابیوں کے حسین خواب بننے میں مشغول تھا، تب مجھے لگتا تھا کہ شاید
مجھ جیسا خوش نصیب انسان اس بھری دنیا میں کوئی نہیں جسے اس کی محبت اور کامیابیاں ساتھ ساتھ مل گئی۔ سائمہ کا ہاتھ پکڑے میں اسے دیکھنے میں مشغول تھا، جس کے چہرے پر پریشانی اور خوف رقم تھا، کیونکہ امتحانات سے پہلے وہ ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ بار بار اس کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا تھا، ریاضی کا ایک ذرا سا سوال اٹک جاتا تو اس کا سانس بھی اٹکنے لگتا تھا، اور مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نارمل کرنا پڑتا تھا، کہنا پڑتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تاکہ وہ یقین کر سکے کہ اب وہ ہر میدان فتح کر لے گی۔ یوں ہی ایک دن جب میں اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کالج میں ایک دم سے افراتفری مچ گئی، یوں جیسے کوئی خاص مہمان آیا ہو اور اس کے استقبال کی تیاری کی جا رہی ہو۔ وہ خاص مہمان آصف کمال تھے۔ انہوں نے مجھے پرنسپل کے آفس میں بلایا تھا۔ میں کافی زیادہ نارمل تھا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بھی ملتے جلتے رہتے تھے، سائمہ کی اسٹڈیز کے سلسلے میں۔ میں جب وہاں پہنچا تو کمرے کے ماحول میں کافی کھنچاؤ سا تھا۔ پرنسپل صاحب مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اپنے ہونہار طالب علم سے انہیں ایسی بے وقوفی کی امید نہ ہو، اور آصف کمال ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے، جیسے آج وہ مجھے چیلنج کرنے آئے ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے ایک خاکی لفافہ پرنسپل کے سامنے ٹیبل پر پٹخ دیا، جسے دیکھ کر میری روح پرواز کر گئی، کیونکہ وہ میرے محبت نامے تھے جو میں نے ان 2 سالوں میں سائمہ کو لکھے تھے، اور جنہیں پڑھ کر اس کا دل میرے لیے یوں بدلا تھا۔ یہ پیام نامے ایک غلط شخص کے ہاتھوں میں دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ پرنسپل صاحب نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں اپنی ہی نظروں میں زمین میں گڑ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی محبت پر کوئی شرم محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس پر تو مجھے فخر تھا، مان تھا، مگر یوں میری محبت کی توہین ہونے والی تھی، وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جو جگہ میرے خوابوں کی آبیاری کی زمین تھی۔ کرنل آصف کمال کی روب دار آواز کمرے کی آب و ہوا کو مزید بوجھل کر گئی، اور میرا سر شرم سے جھک گیا کہ وہ کس طرح سے میرے جذبے کی توہین کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سائمہ سے اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اسے اپنی محبت کا جھانسا دیا۔ میں نے اسے ایک سیڑھی بنایا تھا جس سے میں اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ کرنل کی بیٹی تھی، اور کرنل کی بیٹی سے تعلقات رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے اپنی کامیابیوں کی منزل آسان ہو سکے۔ اس نے میری اتنی تضحیک کی کہ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، کہ میں تو اس سے اس دن سے محبت کرتا ہوں جب مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کرنل کی بیٹی ہے، کیونکہ مجھے تو اس سے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا، اور وہ میری محبت کو نہ جانے کیا کیا رنگ دے چکے تھے۔ ایک دم سے ہی وہ کرسی سے غصے کی حالت میں اٹھے، کہا کہ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم سائمہ کو چھوڑ دو یا پھر اپنے خوابوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ نے تمہاری آنکھوں میں سجائے تھے اور جن کے لیے تم نے دن رات محنت کی ہے، کیونکہ اگر تم نے میری بیٹی کا پیچھا نہ چھوڑا تو تم اس بار بورڈ ایگزامز میں کبھی نہیں بیٹھو گے، کوئی کالج تمہیں ایڈمیشن تک نہیں دے گا۔ یقین نہیں آتا تو اپنے پرنسپل صاحب سے پوچھ لو۔ کیوں پرنسپل عثمان صاحب، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کرنل آصف کمال نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو پرنسپل صاحب ایک دم سے بوکھلا گئے، اور میں سمجھ گیا کہ وہ سب کے سب بک چکے ہیں۔ میں ایک ہی پل میں اپنی محبت سے اور اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے والا تھا۔ یہ میری اپنی چوائس تھی کہ میں کس چیز کو منتخب کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے بابا کی شکل آ رہی تھی جو مجھ پر فخر کرتے تھے اور جن کو اپنے خوابوں کی تعبیر بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی، اور دوسری طرف میری محبت تھی، وہ محبت جس نے میرا اندر زندہ رکھا ہوا تھا۔ میں اگر چل پھر رہا تھا، ہنس بول رہا تھا، تو صرف اور صرف اس محبت کی بدولت۔ اگر میں اس محبت سے دستبردار ہوتا تو مجھے اپنی ذات کی نفی کرنا پڑتی، کیونکہ میری ذات صرف سائمہ کے وجود سے مکمل ہوتی تھی۔ اور بالآخر میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے وجود کی قربانی دے دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا تو نہ مجھے محبت ملے گی اور نہ ہی میرا مستقبل۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے مجھے اس قابل بننا ہے کہ میں پورے حق کے ساتھ سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا، اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا،
کیونکہ میں کرنل آصف کمال کی سفارش کے بغیر بھی اتنا قابل تھا کہ اپنے بل بوتے پر اپنے خواب پورے کر سکوں۔ جب میں آفس سے نکلا تو میرے قدم بالکل ہی بوجھل سے تھے، جسم سے جان آہستہ آہستہ کھینچ کر نکال دی گئی ہو۔ میری آنکھیں مسکرانا بھول گئی تھیں، لب ایسے سل گئے تھے کہ شاید اب کبھی اظہار محبت کے لیے کھل نہیں سکیں گے۔ جب سائمہ نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے مسکرانے لگی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے عامر سلطان، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہاری کس قدر عادت ہو گئی ہے، تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے سب کچھ بھولنے لگتا ہے۔ اور میں ایسے تھا جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہ رہا ہوں۔ آج میں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، اسے تسلی نہیں دی تھی، بلکہ اس کے پہلو سے نکل کر بہت دور چلا گیا تھا، اور وہ مجھے تشویش کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، مگر مجھے اپنا بورڈ ایگزام ہر حال میں دینا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ دنوں کا ڈرامہ ہی کیوں نہ رچانا پڑے، کہ میں سائمہ سے صرف اس کے باپ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے باپ کے عہدے کی وجہ سے، کیونکہ آصف کمال نے مجھے آزمانے کا ہر حربہ استعمال کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں صرف وقتی طور پر سائمہ سے الگ ہونے لگا ہوں، اور ایگزامز کے بعد جب میرا اس کرنل کی سفارش کے بغیر ہی آرمی میں ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا تو میں پھر سے وہی روش اختیار کر لوں گا۔ اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی کہ سائمہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹ کر چلی گئی۔ آج وہ دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی، اور میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا، کیونکہ ہر چیز میرے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوئی تھی۔ میں نے کچھ دنوں تک کرنل آصف کمال کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ میں سائمہ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو چکا ہوں، اور جب میں اپنی محنت کے بلبوتے پر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ بن گیا تو میں نے سائمہ کو پروپوز کیا، اور وہ جو مجھ سے روٹھ گئی تھی کہ شاید میں اس سے دستبردار ہو چکا ہوں، ایک دم سے میرے پروپوزل پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہر محبت میں ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور اگر اس آزمائش پر پورا اترا جائے تو وہ محبت آپ کی جھولی میں آن گرتی ہے۔ میں اس آزمائش پر پورا اتر چکا ہوں اور اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تو اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہا کہ مجھے سر تا پیر اپنی محبت میں مبتلا کر کے تم اب مجھ سے میری رائے مانگ رہے ہو۔ اور میں اس کی بات سن کر کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ میں نے اس سے شرط رکھی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہمیں نکاح تمہارے بابا جان کی رضا کے بغیر کرنا ہوگا، نکاح کے بعد میں انہیں منا لوں گا، کیونکہ اگر نکاح سے پہلے ان کو بتا دیا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ سائمہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اپنے بابا کی رائے کا احترام اس کے لیے بھی بہت معنی رکھتا تھا، مگر میری محبت کے سامنے شاید اس نے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ اسے بھی لگتا تھا کہ اس کے بابا کبھی بھی میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ سائمہ کی بات پکی کر چکے تھے، جو کہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا تھا، اور اس کا مستقبل بھی کافی روشن تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی بریگیڈیئر تھا اور ہونے والا سسر ایک کرنل تھا۔ سائمہ کو وہ مشکل فیصلہ لینا ہی پڑا جو میں اس سے لینے کا بول رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب کرنل آصف کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ سائمہ اور میں بالکل حیران پریشان تھے، شاید یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا، مگر سائمہ غلط فہمی کا شکار تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے بابا کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے سائمہ کی رخصتی میرے سنگ کر دی، بہت سادگی کے ساتھ، اور میرے لیے تو یہی بہت غنیمت تھا۔ میں بھی وقتی طور پر اس فریب کار آدمی کے فریب میں آ چکا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی باپ اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑ دے صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، مگر وہ شاید میری سوچ سے زیادہ سنگ دل نکلا۔ اس لیے رخصتی کی رات وہ ہمارے کمرے میں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سنائی دینے لگیں۔ اس نے موبائل پر ایک ریکارڈنگ چلا دی جس میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ سائمہ تو صرف ایک سیڑھی ہے جو مجھے کامیابی کے زینے تیزی سے پھلانگنے میں مدد دے گی، اور میں یہ کہہ کر کہا لگا کر ہنسا بھی تھا، کیونکہ میں سب کو یہی جھوٹی تسلی دینا چاہتا تھا کہ میں نے سائمہ کے وجود سے صرف اس کے باپ کے عہدے کی خاطر محبت کی ہے۔
مگر میں اپنے ہی پلان میں بری طرح سے پھنس گیا تھا، اور میرے سسر کرنل آصف کمال نے ایک ہی لمحے میں مجھے شہمات دے دی تھی، اور صائمہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے مجھ جیسے انسان کے ساتھ خود کو باندھنے پر شرمندہ ہو، اور میں اسے کوئی صفائی بھی نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ میری زبان میرے اندر ابلتے جذبات کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ ایک دم غصے کے عالم میں اٹھی، دونوں مٹھیوں سے اپنا لہنگا اوپر اٹھایا، اور میں جان گیا کہ اب وہ کبھی بھی نہیں پلٹے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ صرف اور صرف میرے خالص جذبوں کی وجہ سے وہ میری طرف اٹریکٹ ہوئی ہے، اور انہی جذبوں میں جب ملاوٹ ہو جائے تو پھر اس بندھن کا کیا فائدہ۔ اس طرح شادی کی رات ہی وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آج ہی تو مجھے اپنی محبت کے اظہار کا صحیح موقع ملا تھا، آج ہی تو میں اس پر اپنے جذبات کس قدر نچھاور کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھے، مگر قسمت نے مجھے ایک دم سے منہ کے بل زمین پر گرایا تھا، اور مجھے اس کے باپ کی سفاکی پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایک عہد باندھ کر چلی گئی کہ وہ کبھی دوبارہ میرا سامنا نہیں کرے گی، اور اگر میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کی تو وہ اپنی جان لے لے گی، کیونکہ وہ اپنے کانوں سے وہ سب کچھ سن چکی تھی کہ میں نے کس مقصد کے تحت اس سے محبت کی تھی، اس لیے اب کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج 10 سال بعد میں اپنے کمرے کی بالکنی میں اس سرد رات کو یاد کر رہا تھا، جسے یاد کرتے ہی میرے اندر گرم لاوا پھٹنے لگتا تھا، میری آنکھیں اور ناک سرخ پڑنے لگتی تھی۔ میں نے اپنی منزل پا لی تھی، میں کرنل عامر سلطان، اتنی طاقت اور اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی اس کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا، اور ڈر تو وہ بھی گئی تھی، اس لیے اس نے یہ ملک ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے خواب تک چھوڑ دیے تھے، وہ خواب جن کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ اسے شاید اپنے آپ سے ضد تھی، مجھ سے ضد تھی، یا اپنے باپ کے ساتھ، کہ ہر چیز سے یوں دستبردار ہو کر ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی، اور میں اتنی بھی ہمت نہیں جتا پایا کہ اس کے پیچھے جا کر اسے سینے سے لگا کر کہہ سکوں کہ ہمارے درمیان آنے والے فاصلے اور غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ شاید میں ایک بزدل انسان تھا جس نے خود کو ایک موقع بھی صفائی کا نہیں دیا، اور مجھ جیسے بزدل انسان کا شاید یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے سے گھر میں جہاں تنہائی اور وحشت ہر وقت اس کے ساتھ چمٹی رہے، وہاں اپنی بالکنی میں کھڑا ہو کر چیتھڑے اڑا دینے والے ماضی کو یاد کر کے روتا رہے۔ اور میں آج پھر سے رو رہا تھا، کیونکہ ان 10 سالوں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے فراموش نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اور شرافت علی جو کہ میرے گھر کا ایک پرانا ملازم تھا، اس نے کہا کہ آپ کو نیچے کوئی بلا رہا ہے، اور میں مزید جھنجھلا گیا کہ چھٹی والے دن بھی مجھے اپنا غم صحیح ڈھنگ سے منانے نہیں دیتے۔ مگر جب میں نیچے لاؤنج میں گیا تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے اندر کی ساری گرمی باہر نکلنے لگی کہ اے سی کی ٹھنڈ بھی اسے ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ ریٹائرڈ میجر کرنل آصف کمال، جسے شاید اپنے عہدے پر بہت مان تھا، بہت غرور تھا، اور اس غرور میں اس نے اپنی ہی بیٹی کی بھینٹ چڑھا دی۔ وہ بڑے ہی نڈھال وجود کے ساتھ وہاں صوفے پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ ہرگز گمان نہیں ہوتا تھا کہ کبھی وہ اس قدر عروج میں مبتلا تھا کہ دوسروں کو پیروں تلے کچلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھتا رہا، جو میری اس تنہائی کی وجہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں رت جگے تھے، درد تھا، تکلیف تھی۔ وہ بہت نحیف اور بوڑھا ہو چکا تھا، اور میں اسے صفاکی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کوئی داؤ مزید بچا تھا جو آج تم یہاں کھیلنے آئے ہو؟ دیکھو میری طرف، میری اس تنہائی اور اذیت کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا میرے گھاؤں میں مزید اضافہ کرنے آئے ہو؟ اس نے ایک دم سے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا میں اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو گیا کہ یہ تک بھول گیا کہ میری بیٹی اس دن کتنی خوش تھی تمہاری سنگت میں تو بس تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا، اور جو تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر میری بیٹی سے نکاح کیا تھا، مجھے مات دی تھی، میں اس پر شہمات دینے آیا تھا۔ یہ تک فراموش کر گیا کہ میری بیٹی پھر دوبارہ زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکے گی۔
اس نے اپنی زندگی میں صرف 2 انسانوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، ایک میں، اس کا باپ، اور دوسرے تم، اس کے شوہر، اور ان دونوں انسانوں نے اسے ایسا توڑ کر رکھ دیا کہ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری خوشیوں کا قاتل صرف تمہارا باپ ہے، مگر یہ کہہ کر میں اسے ہمیشہ کے لیے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر شاید اب وقت آ گیا ہے اس مشکل فیصلے کے کرنے کا۔ اس ہفتے وہ پاکستان لوٹ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ویلکم کروں، اسے محبت دوں، اسے ہر وہ خوشی دوں جسے اس کے باپ نے اس سے دور کر دیا تھا۔ میں تم دونوں کے آگے سر جھکا کر معافی مانگ لوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں، شاید وہ مجھے تو معاف کر ہی دے گی، اور اگر معاف نہ کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ میں اسی سزا کا مستحق ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی ساری زندگی مجھ سے نفرت کرتی رہے۔ کاش کہ میں یہ فیصلہ جلدی لے لیتا اور اس کے اتنے سال ضائع ہونے سے بچ جاتے، مگر میں ایک ایسا طاقتور انسان تھا جو اپنی بیٹی کے سامنے بالکل کمزور پڑنے لگتا تھا۔ خدا کے لیے میری اس اذیت کو کم کر دو اور اپنی تکلیف کو بھی ختم کر دو۔ میری بیٹی کو اپنا لو، اسے اتنی محبت اور اتنی چاہت دو کہ وہ ان سارے سالوں کی تلخیاں بھول جائے جو اس کے باپ نے اسے شاید اس کی شادی کا تحفہ سمجھ کر دی تھی۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے انسان کی بات سن رہا تھا اور ایک دم سے میرے سارے جذبات بہہ جانے کو بے قرار تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے اس انسان کا گلا گھونٹ دوں جس نے میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ ذہین، فتین اور پرعزم لڑکی محبت میں دھوکہ ملنے پر اس قدر ڈھہ گئی کہ ہر چیز سے دستبردار ہو کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ کیا اب اسے میری محبت اور وہ تمام خوشیاں لوٹا سکتی تھی جو اس عرصے میں اس نے کھوئی تھیں؟ میں نے یہی سوال سامنے کھڑے اس شخص سے کیا تو وہ شاید لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر منتظر نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ پہن رکھا تھا تاکہ کوئی بھی ان میں رقم اذیت اور تکلیف کو نہ دیکھ سکے، مگر میں جانتا تھا کہ اس چشمے کے پیچھے ان آنکھوں میں کیا تھا۔ میں دور سے کھڑا اسے اتنے عرصے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے بڑھ کر خوبصورت ہو گئی تھی، مگر اس کا یہ حسن سوگوار لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہو جو شاید اسے لینے آج وہاں تک آیا تھا۔ مگر اپنے باپ کی جگہ جب اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو ایک دم سے سانس لینا بھول گئی۔ میں نے اس کا چشمہ اتار کر اپنی جیب میں اٹکا لیا تو وہ میری اس چھچوری حرکت پر غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اسے ناچار بیٹھنا پڑا کیونکہ شاید وہ یہاں اتنے لوگوں کے درمیان میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر تک کا فاصلہ طے کرتے کرتے وہ فاصلے اتنی جلدی نہیں مٹیں گے جو ہمارے درمیان آ چکے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، جیسے میرے بولنے کی منتظر ہو، اور میں جو شروع سے ہی بولنے کے معاملے میں اناڑی تھا، آج اگر اس کے سامنے نہ بولتا تو شاید یہ فاصلے اور غلط فہمیاں کبھی نہیں مٹ سکتی تھیں۔ میں نے کہا، سائمہ، تمہیں پتہ ہے کہ اپنے پہلے پیام نامے میں میں نے ایک بات لکھی تھی جو شاید تم اس رات بھول چکی تھی۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ میں نے لکھا تھا کہ مجھے تم سے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا، اور اس وقت میں اس چیز سے بے خبر تھا کہ تم ایک کرنل کی بیٹی ہو۔ میں چاہتا تو اس رات بھی یہ کہہ سکتا تھا جب تم مجھے اپنانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، مگر میں تب یہ بات نہیں کہہ سکا کیونکہ تمہاری آنکھوں پر اس قدر غلط فہمی کی پٹی بندھی تھی کہ میری کوئی بھی وضاحت بیکار ہوتی، اور اس وقت میں تمہارے باپ سے جیت بھی نہیں سکتا تھا، جس کی جیت کے لیے خود اس کی اپنی بیٹی اپنی خوشیوں سے ہار گئی۔ میں اس وقت بھلا اس لڑکی کو اپنے عشق کی کیا وضاحت کرتا جس کی 4 سال کی محبت صرف ایک غلط فہمی میں لپٹے جملے کی نظر ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنی محبت کی توہین پر رونا آیا تھا، اس لیے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکا۔
یہ کہنے کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو شاید وہ بھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی گود میں رکھے ہوئے تھے اور ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ شاید وہ اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی کہ اس کا باپ اس کی خوشیوں کا دشمن تھا۔ پہلے وہ 10 سال میری محبت کو فریب سمجھ کر روئی تھی، اب آگے کی زندگی شاید اپنے باپ کی سفاکی پر رو کر گزارنے والی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ میری طرف زخمی نظروں سے دیکھنے لگی اور میں گاڑی بیچ سڑک روک کر اس کی آنکھوں کے شکوے اور سوال پڑھ رہا تھا۔ جب وہ بولی تو اس نے کہا کہ شادی کی رات جب میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ تمہاری کوئی وضاحت سنوں گی نہ دلیل، میں تو وہ ملک ہی چھوڑ کر لندن آ گئی تھی۔ پورے 2 سال میں نے تمہاری محبت کو سراب سمجھ کر تکلیف میں گزارے۔ اس کے بعد مجھے وہ تمہارا دوست ملا جسے تم نے کہا تھا کہ تم نے سائمہ سے محبت صرف اس کے باپ کی خاطر کی ہے۔ تمہارے دوست نے مجھے ایک بات بتائی جس نے مجھے مزید اذیت اور تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ تکلیف اور وہ اذیت اس محبت کی تکلیف سے کئی گنا بھاری تھی، کیونکہ وہ تکلیف اپنے ہی باپ کے دھوکہ دیے جانے کی تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے میرے باپ نے تمہارے سامنے 2 راستے رکھے اور کس طرح سے تم نے وہ مشکل فیصلہ لیا۔ تمہاری طرف سے میرا دل صاف ہو چکا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی پاکستان واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے باپ کے جھوٹ اور فریب کا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ 1 ہفتہ پہلے جب بابا نے مجھے کال کی تو وہ بہت ہی ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں ان کی بیٹی ہوں، اس لیے میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ شاید اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ایک بار تمہیں کھو چکی ہوں، اس تکلیف سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اس لیے دوبارہ سے کسی اپنے کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگا۔ میں جو یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ ابھی تک مجھ سے روٹھ کر وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو دراصل ہم دونوں سے ہی روٹھ کر چلی گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں نے شاید اسے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم سے میری ساری وضاحتیں اور دلیلیں جو میں نے سوچ رکھی تھیں وہ ہوا میں زائل ہو گئیں، کیونکہ شاید اب ان وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے گاڑی سے نیچے اتری اور سڑک سے نیچے ڈھلوان پر چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ شاید اپنی تکلیف اور دکھ میں مجھے شریک کر کے وہ مزید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما، اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس کی ناک بالکل سرخ پڑ چکی تھی اور آنکھیں یوں تھیں جیسے ان میں سیلاب آ گیا ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا، اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی گرم سانسیں میرے وجود میں سرایت کرنے لگیں۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ میرے بازو پر رکھے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آئی ایم سوری عامر سلطان، میں نے تمہاری زندگی کے 10 سال تمہیں اذیت میں مبتلا رکھا اور تمہاری طرف سے ہر وضاحت کے لیے اپنے کان بند کر لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے وضاحت کرو گے تو میرا باپ اپنی نظروں میں گر جائے گا اور مجھ سے کبھی نظر نہیں ملا پائے گا۔ اس لیے میں نے خود کو تکلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا تم غلط ہو، کیونکہ یہ تکلیف صرف تم نے نہیں سہی، ہم تینوں نے مل کر سہی ہے، اپنے اپنے حصے کی، اور شاید ہماری قسمت میں اس قدر فاصلہ آنا طے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کو معاف کر دو، کیونکہ میں نے تو انہیں کب کا معاف کر دیا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شاید میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ تم میری زندگی میں اتنی آسانی سے شامل ہو سکتی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم سائمہ کمال ہو، جسے حاصل کرنے کے لیے جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، انتظار کی صدیاں خود پر جھیلنی پڑتی ہیں، آگ میں جھلسنا پڑتا ہے، تب جا کر ان ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اپنے بازوؤں پر محسوس ہوتا ہے، اور ایک دم سے ساری تکلیف اور اذیت ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے میں بدل جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر میرا دل اور میرے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی روتے روتے ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔
اس نے میرے ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹائے تو میرے دل کو ایک تکلیف سی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ زور سے میرے سینے سے لپٹ گئی اور اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اور ناک میری شرٹ کے ساتھ رگڑنے لگی۔ مجھے اس کا یوں بچوں کی طرح سے اپنے حوالے کیے جانا سرشار کر گیا۔ وصل کے ایک لمحے کے لیے تو میں مزید 3-4 صدیاں بھی انتظار سے گزار سکتا تھا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مزید مجھ میں سمٹنے لگی اور مجھے لگا شاید میرا دل اب واپس سینے میں دھڑکنے لگا ہے۔ میں اب اسے خود سے کبھی جدا نہیں کروں گا، میں نے ایک عزم سے سوچا تھا۔